إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قل إن كنتم تحبون الله. پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر فی الواقع تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے اگر تم فی الواقع اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو. اتباع صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ میں طبیعہ کا لفظ وارد ہوا ہے. گائے کے اس بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں سے لاڈیاں کرتا ہے اور اس قدر محبت کرتا ہے، جہاں اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں اس کی ماں چلتی ہے وہ بھی بھاگتا ہوا دیوانہ وار اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، جہاں اس کی ماں کھاتی ہے وہاں پہ کھڑا ہو کر وہ بھی کھانے لگ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ استعمال کیا اتباع کا، یعنی اپنی زندگی میں قدم بقدم پیروی کرو، تابعداری کرو، فرما برداری کرو. کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب تم اتباع رسول کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ رب العالمین کی محبت جسے نصیب ہو جائے اس کی سعادت کے کیا کہنے.
ان اللہ تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے۔ جبریل کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار۔ فرشتے کتنے ہیں؟ يدخل فيه كل يوم 70,000 ملک۔ ساتویں آسمان پہ بیت معمور فرشتوں کی عبادت گاہ، روزانہ 70,000 فرشتے یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ یہاں آ کے چلا جاتا ہے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان تمام فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، آسمان کی تمام مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں۔ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ جو اللہ والے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے برعکس معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو ہے ہی بخشنہار مہربان۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، تیسری کسی ہستی کا کوئی ذکر نہیں۔ معنی مسلمان کے اوپر جو فرض ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو حکم دینے والا، اس کے حکم کو قرآن اور حدیث پر پیش کیا جائے گا۔ اگر اس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی تو لے لی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہمیں حکم دینے والا ہے۔ اور اگر اس کی بات متصادم ہوگی، ٹکرا رہی ہوگی قرآن اور حدیث سے، کہنے والا کوئی بھی ہو، نہ اس کا عہدہ دیکھا جائے گا، نہ اس کا منصب دیکھا جائے گا، نہ اس کا مالدار ہونا دیکھا جائے گا یا غریب ہونا دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا یہ چونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت کا درس دے رہا ہے، لہذا اب ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، نہیں بات مانتے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے، انکار کرنے والوں سے محبت یقیناً نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نہایت خوبصورت اسلوب میں یہ بات بیان کی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ان شرطیہ ہے، شرط لگائی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت تمہیں تبھی ملے گی جب تم رسول کی پیروی کرو گے، اور اگر تم رسول کی پیروی کرو گے تہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ شرط کا کیا معنی ہے؟ جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو کر کے نماز اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھیں گے تو قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ، اور اگر نماز کتنے ہی کیوں نہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں، رو رو کر لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے، خوب آنسو بہائیں، لیکن یہ سارے اعمال وضو کے بغیر کریں، تو وضو چونکہ نماز کے لیے شرط ہے، شرط پوری نہیں کی تو نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت چاہیے تو رسول کی پیروی کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ حج کے موقع پر قدم قدم پر جہاں توحید باری تعالیٰ کا درس دیا جاتا ہے، وہاں پر اتباع رسول کا بھی درس دیا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے عبادت کا طریقہ بھی خود ہی متعین فرما دیا۔ اس بات کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے،
عیسائی مانتے ہیں، وہ عیسائی جنہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے، وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہودی بھی مانتے ہیں جنہیں اللہ نے بندر بنایا، خنزیر بنایا، طاغوت کا پجاری بنایا، اپنا لعنت اور غضب ان پہ نازل کیا، وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن کیا وجہ؟ ہم مسلمان نماز کی ہر رکعت میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جو تیرے منعم علیہم بندے ہیں، ان کے راستے پر چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے بچا لینا۔ اللہ اکبر، مانتے تو وہ بھی ہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو پھر گمراہ کیوں ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ اپنی منمانیاں کر کے، اپنی منمانیاں کر کے، اپنی مرضیاں کر کے گمراہ ہو گئے۔ تو گمراہی سے بچنے کا آسان فارمولہ کیا ہے؟ وہ کام کرو جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، ایسے کرو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی۔ فاذکروا اللہ کما علمکم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، صدقات، خیرات، کوئی بھی عمل ہے ایسے کرو جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ اور اگر اپنی مرضی کرو گے تو گمراہی لازم آئے گی۔ اسی لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے باشگاف الفاظ میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ دور کی صریح گمراہی میں جا پڑا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبہ حاجہ میں یہ پڑھا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام وہ ہیں جو اپنے پاس سے دین اسلام میں ایجاد کر لیے جائیں۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین اسلام میں اپنے پاس سے داخل کر لیے جائیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام جو دین میں داخل کیا جائے گا وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بدعت حسنہ ہے، کوئی سیئہ ہے، کوئی اچھی ہے، کوئی بری ہے، نہیں، اللہ کے رسول فرماتے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، ہر قسم کی بدعت۔ پیشاب ہے، اب کوئی کہ ایک اچھا پیشاب ہوتا ہے ایک گندا پیشاب ہوتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ واہیات بیہودہ بات ہے۔ اللہ کے رسول فرمائیں کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت، جو بھی کام دین میں اپنے پاس سے داخل کیا جائے گا جس کی کوئی دلیل آسمان سے اللہ نے نہیں اتاری وہ بدعت ہے، اس میں اچھے برے کی کیا بات ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر قسم کی گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج کا موقع ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہیں تاکہ ہر کوئی دیکھ لے اور ہر کوئی بآسانی سن لے، ہر ایک تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور سننے والوں کے لیے ڈیوٹی لگا دی گئی کہ تم بھی پہنچا دینا اپنے اپنے علاقوں میں جب تم جاؤ واپس حج کر کے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے اپنی عبادت کے، اپنے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ لوگوں مجھ سے اپنی عبادت کے، اپنے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ بتانے والے تو اور بھی بہت ہیں، لیکن تمہارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے، بتانے والے تو اور بھی بہت ہیں۔ یہی الحمدللہ ایک بات ہے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے
کہ اس مسئلے کی سند کو آگے چلاؤ. ایسے کیسے ہم آپ کی بات مان لیں؟ 1400 سال بعد آپ ہمیں یہ کہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. کیا سند ہے، کیا دلیل ہے اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ دلیل لاؤ نا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل سند ہے. سند کیا کہتے ہیں؟ افراد کے سلسلے کو سند کہا جاتا ہے. کہنے والا کہتا ہے ہاں میں دلیل دکھاتا ہوں آپ کو، جی پیش کیجئے. دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں حدیث کی صحیح ترین کتاب صحیح البخاری، کتاب الصلاۃ، باب یہ، صفحہ نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، اور کتاب لے کر آتا ہے، کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، یہ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، یہ دلیل موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں فوت ہوئے. ملاقات نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن حوض کوثر پر اور اپنی جنتوں میں نصیب فرمائے، آمین. تو اب دنیا میں وہ کیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا؟ وہ سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے سنا، ان کا نام ذکر کرتے ہیں، میرے استاد نے اپنے استاد سے، تابعی نے صحابی سے، اور صحابی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل. تو دلیل کے ساتھ الحمدللہ ہر مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اور اگر دلیل نہ ہو، کسی مسئلے کی سند نہ امام سے پیچھے ہو نہ امام کے آگے ہو. امام کون ہے؟ 5 امام پیش کیے جاتے ہیں: امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کی سند نہ امام سے پیچھے ہو نہ امام سے آگے ہو، اوپر، تو کیا خیال ہے؟ اس مسئلے کو بہت جلدی قبول کر لینا چاہیے نا. ہاں، کیسے قبول کیا جا سکتا ہے جس مسئلے کی سند ہی نہیں ہے؟ اور اگر سند ہے امام تک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 1300 سال کا فاصلہ طے کر لیا امام سے محبت کی خاطر. پیچھے کتنا رہ گیا؟ 100-150 سال کا فاصلہ رہ گیا. یہ بھی طے کر لیجئے اگر اس مسئلے کی سند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے گی تو سر آنکھوں پر ہم لے لیں گے، کیونکہ ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر کسی مسئلے کی سند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی تو کہنے والے کو نہیں دیکھا جائے گا کتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، کتنے جبے کبے والا ہے، نام سے پہلے کتنے القاب، نام کے بعد کتنے القاب. نہیں، یہ کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. دیکھا جائے گا تو سند کو، دلیل کو دیکھا جائے گا، باقی ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اللہ اکبر. مستد بزار کے اندر یہ روایت ہے، عبداللہ بن ابی سلمہ سعد بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو حج کے موقع پر یہ تلبیہ پکارتے ہوئے سنا، لبیک ذا المعارج، اے بلندیوں والے رب میں حاضر ہوں. آپ غور کر رہے ہیں تلبیہ کیا پکارتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے ادا ہوئے ہیں. لیکن یہ شخص کیا کہتا ہے؟ لبیک ذا المعارج، اے بلندیوں والے، اے بلند و بالا پروردگار میں حاضر ہوں. اپنے پاس ہی بنا دیا. تو فوراً سعد بن مالک نے کہا ان اللہ ذی المعارج، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بلندیوں کا مالک ہے. ولیکن لم نقول هذا مع نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم یہ کلمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں کہا کرتے تھے. ایک شخص کو چھینک آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون ہے؟ مدنی صحابی ہیں.
مدینہ میں ہی رہے، 100 سال زندگی پائی، ان کی قبر بھی مدینہ میں ہی ہے، بقیع الغرقد میں۔ مدنی صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے سامنے جب اس شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس نے کوئی گالی نہیں نکالی، اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، کسی کو برا نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں نکالی، کسی کو لعن طعن نہیں کیا۔ اور درود و سلام پڑھنا کتنا افضل عمل ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے منع کیا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے کون سی کوئی بری بات کہی ہے، میں نے درود و سلام ہی پڑھا ہے نا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے بندے میں بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے کیا معنی ہے، مجھے کیا رکاوٹ ہے، میں بھی کہہ سکتا ہوں جب مجھے چھینک آئے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کہتا، میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے جب تمہیں چھینک آئے تو تم اتنے کلمات کہو الحمدللہ علی کل حال، بس۔ یہ موقع درود و سلام کا نہیں ہے۔ اب نماز میں درود و سلام کب پڑھتے ہیں؟ جب 2 رکعت ادا کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور 4 رکعت ادا کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، تب درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ میں سے ہمارا کوئی بھائی، کوئی بہن رکوع میں، سجدے میں یا قیام کی حالت میں درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، ہم اسے منع کریں تو وہ آگے سے کہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو کیا خیال ہے، یہ انداز پسندیدہ ہے؟ اس سے محبتیں پیدا ہوں گی یا نفرتیں پیدا ہوں گی؟ اس سے اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا یا فرقہ واریت پیدا ہوگی اور انتشار پیدا ہوگا اور مذہبی منافرت پھیلے گی؟ ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ درود پڑھیے، بار بار پڑھیے، لیکن قیام کی حالت میں نہیں، رکوع میں نہیں، سجدے میں نہیں، تشہد کی حالت میں درود وہاں پر پڑھیے جہاں پر پڑھنے کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اب کوئی اذان دے اور اذان کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول ہمیں پوری اذان نہیں بتا کر گئے؟ اور کہے کہ جی تم تو محمد الرسول اللہ کے منکر ہو۔ کیوں بھائی؟ کہے کہ جی جب تم اذان کہتے ہو تو اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اتنا کہتے ہو بس، آگے محمد الرسول اللہ نہیں کہتے، تو اس کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اسے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے؟ اس کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ دین اسلام کسی کی ذاتی سوچ کا نام نہیں، دین اسلام کسی کی ذاتی پسند کا نام نہیں کہ جس کے دماغ میں جو آئے وہ کرنا شروع کر دے۔ یاد رکھیے میرے محترم بھائی اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین اسلام نام ہے صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا۔ طواف کے 7 چکروں کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے لوگوں نے پاکٹ سائز کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں اور باقاعدہ کئی لوگ تو گروپ کی شکل میں جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ مشہور بات ہے، بلکہ شاید ہمارے سامنے ہی ایسا ہوا کہ وہ کچھ پاکستانی یہاں سے گئے ہوئے تھے بھی شاید آؤٹ سائڈر تھے، کوئی اتنی زیادہ عربی وغیرہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کہ پیسہ تھا، چانس لگ گیا، اللہ لے گیا وہاں پر، انہیں راستہ چاہیے تھا، راستہ مل نہیں رہا تھا۔ اب وہ مصری گروپ تھا اور وہ گروپ ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، حالانکہ طریقہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اس کے پیچھے جمع غفیر ہے اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے دعائیہ جملے دہرا رہا ہوتا ہے،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ سارے پیچھے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر وہ کہتا ہے وفی الآخرۃ حسنہ، وہ سارے مل کر کہتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ، پھر وہ کہتا ہے وقنا عذاب النار، وہ سارے مل کر کہتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر اتنی بدعتیں ہو رہی ہیں، یہ بدعت ہے اجتماعی ذکر کرنا، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے یہ۔ بہرحال وہ پاکستانی یہاں سے گئے ہوئے تھے، ان کو راستہ مل نہیں رہا تھا، تو اتنے میں بڑے تنگ تھے، وہ اتنے میں وہ دعائیں مانگتے مانگتے کہتے ہیں اللہم انا نسألک الجنہ، وہ سارے پیچھے گروپ کہتے ہیں اللہم انا نسألک الجنہ، وہ پاکستانی کہتا ہے گنے ہی لینے سی تو اتنے کی لینا ہے، ساڈے کول آ گنے ہی گنے ہیں، تو اتنے آ کے گنے مانگ رہے ہیں۔ وہ اس نے اپنے فہم کے مطابق کہا گنا کسے کہتے ہیں؟ مصری جیم کو گاف پڑھتے ہیں، مصری جیم کو گاف پڑھتے ہیں، الحجو کو حگو کہتے ہیں، ان کا لے جائے کوشش کرتے ہیں وہ، لیکن بعض دفعہ نہیں صحیح ادا کر پاتے۔ تو بہرحال اسے جو سمجھ آئی اس نے کہا، اسے جو سمجھ آئی اس نے کہا، یہ طریقہ نہیں ہے، بات کو سمجھیے۔ ہم ذکر اذکار کے منکر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کیجئے، آپ خانہ کعبہ میں اللہ کا ذکر کرنے ہی تو آئے ہیں، اور کیا کرنے آئے ہیں؟ اتنا پیسہ خرچ کر کے ہزاروں میل لمبا سفر طے کر کے یہاں پر آئے تو اللہ کا ذکر کرنے ہی تو آئے نا، تو ذکر کیجئے۔ ہم کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے، منع کرنے والے؟ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسے کیجئے جیسے اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اگر اپنی مرضی کریں گے تو آپ جانتے ہیں دنیا کا کوئی کام اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، آپ کا گھر ہے، انجینئر ہے، مستری ہے، اسے آپ اپنے گھر پہ کام کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں یہ سارا اس طرح کا کام مجھے چاہیے، شام کو آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کی مرضی کے خلاف سارا کام ہوا ہے، تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے نبی، رسول، پیغمبر بنا کر مبعوث کیا اور ہمیں بتا دیا کہ یہ کام عبادت ہیں، اور ان کاموں کو جو عبادت ہے ایسے ایسے کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے اور باقاعدہ طور پر انہیں کرنے کی تعلیم دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نماز ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، منبر پہ، اور منبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب سجدہ کرنے کی باری آئی تو منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور زمین پر سجدہ کیا، اور دوسری رکعت ادا کرنے کے لیے دوبارہ منبر پہ تشریف لے آئے، اور جب 2 رکعت نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو صحابہ حیران ہیں کہ اللہ کے رسول نے آج منبر پہ کھڑے ہو کر اکیلے نماز کیوں پڑھی؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو اور تاکہ تم میری پیروی کرو۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم نے میں محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت کے در و دیوار تک محفوظ رہے گا، اس کے بعد بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ، تو ایسے ہی قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، تفہیم ہے، تبیین ہے، تفصیل ہے، توضیح ہے، تشریح ہے، حدیث مبارکہ، یہ بھی محفوظ ہیں الحمدللہ۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم وقت نکالیں اور سیکھیں، علماء، مشائخ، اساتذہ کے پاس بیٹھ کر کہ اصل دین، خالص دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، جو مکہ مدینہ سے آیا ہے، وہ کیا ہے؟ علماء کا، مشائخ کا ادب کریں، احترام کریں، لیکن علماء اور مشائخ بھی محتاج ہیں کہ ان کے فتوے کو، ان کی بات کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کیا جائے۔ اگر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو پھر کہنے والا کوئی بھی ہو اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں دیوانہ وار جو لگائے جاتے ہیں محبت کے ساتھ، لیکن کسی چکر کی کوئی دعا مخصوص نہیں۔
نہ پہلے نہ دوسرے نہ تیسرے نہ چوتھے نہ پانچویں نہ چھٹے نہ ساتویں، سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لاتے تو یہ دعائیہ کلمات دہراتے جاتے، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بس یہ دعا ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کہنے کی دلیل ملتی ہے، اس کے علاوہ کسی چکر کی کوئی دعا مخصوص نہیں، آپ جو چاہیں مانگے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے نماز کے بعد بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے نا، تو ہم یہ تحقیق کیوں نہیں کرتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو کیا کہتے، کون سے اذکار و وظائف کرتے؟ اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ موجود ہے۔ صحیح البخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور تمام صحابہ نے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے تو سارے نماز پڑھے۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ بات ملتی نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں، ہماری دلیل نہیں، ہماری سنت نہیں، ہمارا طریقہ نہیں، ہم نے وہ عمل کیا نہیں، فہو رد، ریجیکٹڈ، مسترد ہے، مردود ہے، غیر مقبول ہے، اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ کرتے رہو، کسی کا نقصان نہیں کرے، اپنا نقصان کرے۔ جس کی اذان بدعت سے خالی نہیں، جس کی نماز بدعت سے خالی نہیں، جس کی دعائیں بدعت سے خالی نہیں، وہ سوچے، فکر کرے کہ اس کی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما گئے، اب اللہ رب العالمین انکار کر چکا ہے۔ اب اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں، اللہ رب العالمین پر پریشر ڈالنے والا کوئی نہیں کہ اللہ تو قبول فرما۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں عاجزانہ طور پہ، روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، وہ بھی اس وقت جب ہمارا عمل اخلاص کے ساتھ ہو اور سنت کے مطابق ہو کہ اے اللہ ہم سے ہمارا یہ عمل قبول فرما لے، کہ اللہ تو ہمارا یہ عمل قبول فرما۔ کیسے نہیں قبول کرتا اللہ رب العالمین، انکار کر چکا۔ کرتے رہو، کرتے رہو جب تک بدعت کو ترک نہیں کر دیتے۔ یہ بدعت ہے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو مستون اذکار ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ سارے اذکار جو آخر تک لکھے ہوئے ہیں یہ مسنون اذکار ہیں، یہ ہیں وہ دعائیں اور یہ ہیں وہ اذکار و وظائف جو ہمارے پیارے نبی محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ یہ اذکار کیجیے، اللہ راضی ہوگا، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ جتنی دیر تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھے رہیں گے فرشتے دعائیں کریں گے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے اور اس کے اوپر رحمت فرما۔ فرشتے دعائیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے کتنے کونے ہیں؟ 4۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دیکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جہاں پر موقع ملتا ہے یہ خانہ کعبہ کی دیوار کو چھونے اور چومنے کی کوشش کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کو چھوتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں منع کیا ایسا مت کیجیے. تو انہوں نے جواب دیا لم یکن من البیت شیء مہجورا. خانہ کعبہ تو بڑی بابرکت جگہ ہے, خانہ کعبہ بڑا مقدس مقام ہے, اس کی ایک ایک اینٹ چھونے اور چومنے کو جی چاہتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے دوبارہ کہا ایسا مت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یستلم الا الحجر الاسود والرکن الیمانی. ہم نے متعدد بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس گھر کا طواف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو چھوا اور حجر اسود کو چوما, بس. اس کے علاوہ تیسرا کونا چوتھا کونا خانہ کعبہ کا 4 کونے ہیں, نہ اللہ کے رسول نے چھوئے نہ چومے. اور قرآن کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صدقتا, بالکل آپ نے درست فرمایا, آئندہ میں ایسے ہی عمل کروں گا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بیت اللہ شریف کے دیوانہ وار چکروں میں اصطباع اور رمل یہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہے. اصطباع کیا ہے؟ اصطباع یہ ہے کہ احرام کی چادر کو بائیں کندھے پہ ڈالنا ہے ایک جانب سے, اور دوسری جانب پیچھے سے دائیں کندھے کی طرف لانا ہے, اور دائیں بازو کے نیچے سے گھما کے بائیں کندھے پہ ڈال دینا ہے, یعنی دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے. یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے. رمل آہستہ آہستہ اچھل اچھل کے چلنا. صحابہ جب مدینہ سے مکہ تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو کفار مکہ مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے, ہنسنے لگے, طنز کرنے لگے اور طنزیہ نشتر چلانے لگے. دیکھو یہ یہاں سے جب سے مکہ چھوڑ کے یثرب گئے ہیں, یثرب کی وبا انہیں پھیل گئی اور اس نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر سب کو بیمار کر دیا, سست بنا دیا, کاہل بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دشمن کے سامنے کمزور نہیں پڑیں گے. دشمن حقین میں بیٹھتا تھا. خانہ کعبہ کی وہ جگہ, وہ مقام جسے مشرکین مکہ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمارے پاس حلال پیسے ختم ہو چکے ہیں اور اس گھر کی تعمیر میں ہم نے حرام پیسہ ایک بھی نہیں لگانا, حلال پیسہ ختم ہو گیا, لہذا اسے ایسے ہی رہنے دو. تو وہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے, ان کے سردار, اور وہ سارے بیٹھ کے حجتے کرتے, آوازیں کستے, مذاق اڑاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جب تم حجر اسود سے شروع کرو نا اپنا طواف تو تم اچھلو, رمل کرو کہ ابھی بھی ہم تگڑے ہیں, جوان ہیں الحمدللہ, فٹ فاٹ ہیں الحمدللہ, صحت مند ہیں الحمدللہ, دشمن کے سامنے کسی بھی صورت کمزور نہیں پڑیں گے, اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈٹ کے ترکی بترکی اسے جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں. الحمدللہ مسلمان بہادر ہوتا ہے, دلیر ہوتا ہے, شجاع ہوتا ہے, قوی ہوتا ہے. مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا, کمزور نہیں ہو سکتا, دشمن کے سامنے لمبا نہیں لیٹ سکتا. مسلمان بہادر ہوتا ہے اور مسلمان کو بہادر ہونا چاہیے. اسی لیے غمل کا حکم دیا گیا, اور یہ حکم یاد رکھیے صرف مردوں کے ساتھ مخصوص ہے, عورتوں کے نہیں. عورتوں کے لیے یہی ہے کہ وہ آرام آرام سے آہستہ آہستہ چلیں اپنے مرد کے ساتھ. اس کا مرد اچھلے گا, آہستہ آہستہ اچھلتے ہوئے تیز چلے گا, لیکن وہ بڑے قدم تو اٹھا سکتی ہے لیکن بھاگ نہیں سکتی. رمل کا حکم صرف مردوں کے ساتھ ہے, عورتوں کے نہیں. تو اگر بیت اللہ شریف کے اندر جو پاکیزہ اور بابرکت مقام ہے, عورتوں کو اچھلنے کی اجازت نہیں دی گئی, بھاگنے کی اجازت نہیں دی گئی, تو کیا کرکٹ میچ میں, فٹ بال, ہاکی, میراتھن ریس, اسٹیج شو, فلموں اور ڈراموں میں اچھلنے, کودنے,
ناچنے اور گانے کی اجازت اسلام ایک مسلمان عورت کو دے سکتا ہے؟ جب خانہ کعبہ جیسی بابرکت پاکیزہ جگہ پہ عورت کو اجازت نہیں دی گئی بھاگنے کی، تو جو عام جگہ ہیں، عام مقامات ہیں جہاں پہ عوام کا رش ہوتا ہے، وہاں پر اس بات کی اجازت ایک مسلمان عورت کو اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ ہرگز اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرفات میں جب حاجی ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ وہاں پر جیسے ہی سورج غروب ہو جائے آپ نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ کے۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہو، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ افطار، اذان، اور اس کے بعد تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کھا پی کر نماز۔ لیکن وہاں پر حج کے موقع پر کیا ہے؟ حج کے دوسرے دن عرفہ میں جب یہ دن مکمل ہوا، اپنے اختتام کو پہنچا، سورج غروب ہو چکا، اب کیا کرو؟ مزدلفہ کی طرف نکل جاؤ۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں، ہٹ ڈرم ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں سمجھایا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں اور وہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ غلط ہے۔ حج کے موقع پر جہاں قدم بقدم ہم نے کہا توحید باری تعالیٰ کا درس دیا جاتا ہے، وہاں پر اس بات کا بھی درس دیا جاتا ہے کہ آپ نے دین اسلام پر اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ آپ نے اسلام پر ایسے چلنا ہے جیسے آپ کے پیارے نبی، رسول، پیغمبر محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور آپ نے چلنے کی تعلیم دی۔ اور جس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ سبق اس طرح سے ہمیں دیا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے کہ آپ سارا دن عرفہ میں کھڑے رہے، سورج غروب ہو چکا ہے، ہزاروں میل لمبا سفر کر کے یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں، چاہیے تو یہ کہ سورج غروب ہو چکا ہے، مغرب کی نماز ادا کرے، لیکن کوئی بھی وہاں پر مسلمان متبع سنت نماز ادا کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ سب پہنچتے ہیں مزدلفہ، اور وہاں پہنچتے پہنچتے عرفہ سے مزدلفہ اتنا مسافت ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے، معنی نماز مغرب کا وقت ختم ہو چکا، نماز عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہے، اب یہاں پر دونوں نمازیں پڑھو جمع کر کے اور دوگانا، عشاء کی 2 اور مغرب کی 3۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم وقت کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم رمضان کی عبادت نہیں کرتے، ہم رمضان کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور رمضان کے رب کی عبادت کرنے والے رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جس طرح کہ وہ رمضان کے آنے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ توحید والے ہیں، اس لیے کہ وہ شرک نہیں کرتے۔ تو یہ سبق یہاں پر بھی ہمیں دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہزاروں میل لمبا سفر کر کے آئے، کس لیے آئے؟ دنیا کا کوئی کام کاج نہیں، فیکٹری، کارخانہ، انڈسٹری، منصوبے، سارے پروجیکٹس پیچھے چھوڑ کے آ گئے، خاندانی ٹینشنیں اور جتنے بھی انسان کے پرابلمز ہوتے ہیں سارے پیچھے چھوڑ کے آ گئے، یہاں پہ امن ہے، الحمدللہ سکون ہے۔ کس لیے آئے؟ عبادت کے لیے۔ لیکن عرفہ جب ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ ظہر عصر دونوں نمازیں جمع کر کے 2 رکعت ادا کرو۔ کیوں؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے آئے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب وہ کینکریاں مارتے ہیں حکم کیا ہے؟ چنے کے دانے کے برابر۔ یہ جو کالے چنے آپ کھاتے ہیں نا، یا چنے کی دال ہوتی ہے، یہ کالے چنے، سفید چنے، تو چنے کے دانے کا جو سائز ہوتا ہے اتنی کینکریاں لو بس۔ لیکن کچھ لوگ آپ دیکھتے ہوں کہ جوتیاں مار رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر مار رہے ہیں، اور گالیاں بھی نکال رہے ہیں، مغلظات بھی ساتھ میں، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔
شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے. شیطان کو تکلیف کب ہوگی؟ جب آپ چھوٹی کنکری اس سائز کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و منقول ہے آپ لیں گے اور اسے ماریں گے تب اسے تکلیف ہوگی. تو بات یہ نہیں کہ عمل بڑا کریں گے تو پھر زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور عمل بظاہر وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن سنت کے مطابق ہو تو بہتر ہے ایسے بڑے عمل سے جو سنت کے مطابق نہ ہو، سنت کے مطابق نہ ہو. تو اتباع سنت کا درس دیا جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آخری بات، جب عمرہ کرتے ہیں تو آخری عمل جو کیا جاتا ہے وہ ہے بالوں کا منڈوانا، یا حلق ہے یا قصر ہے. حلق کہتے ہیں پورے سر کے بال صاف کرنے کو، اور قصر کہتے ہیں سر کے بال چھوٹے چھوٹے کاٹنے کو. خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انگلی کا ایک انگلی میں 3 پور ہوتے ہیں، 1 2 3، تو وہ انگلی کے ایک پور کے برابر اپنی پوری گت چٹیا جمع کر کے خاتون کے بال جمع کر کے ایک پور کے برابر کینچی سے کاٹ دے. بس الحمدللہ سنت پہ عمل ہو گیا، اللہ قبول فرمائے. لیکن مرد کے لیے حکم ہے پورے سر کے بال، اگر مونڈنے ہیں تو پورے سر کے بال منڈوائے گا، اور اگر چھوٹے چھوٹے کروانے ہیں تو پھر پورے سر کے بال. یہ قزع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. قزع کو یوں سمجھ لیجیے جیسے سر پہ کوئی کیپ یا پیالہ یا برتن وغیرہ رکھ دیا جائے، سائیڈوں سے بال صاف کر دیے جائیں اور درمیان سے بڑے بڑے بوتے چھوڑ دیے جائیں، چڑیا کا گھونسلہ، اور جی یہ فلانی کٹنگ ہے تو فلانی کٹنگ ہے تو فلانی کٹنگ ہے. منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلمان کی کٹنگ شرعی ہونی چاہیے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں بے نصیب کم ظرف، اتنے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں لیکن اپنے عمرے کے ثواب کو، اپنے حج کے ثواب کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں. سنت رسول داڑھی کو بھی قربان کر کے، انا للہ و انا الیہ راجعون. داڑھی کو تو معاف کرنے کا حکم ہے، بڑھانے کا حکم ہے، لمبا کرنے کا حکم ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت چہرہ، اور اس چہرے پہ داڑھی تھی. جتنے بھی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے چہروں پہ داڑھی تھی، اور یہ اللہ کو بہت پیاری ہے. اور یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے، داڑھی مونڈنا، داڑھی کتروانا 24 گھنٹے کا گناہ ہے. 24 گھنٹے کا. ایک ہے انسان نے شراب پی، جب تک شراب کے نشے میں مست رہے گا وہ گناہ کے اندر ہے، اور جب نشہ چھٹ گیا گناہ سے باہر آ گیا. زنا کر رہا ہے گناہ کے اندر ہے، زنا کر کے فارغ ہو گناہ سے باہر آ گیا. کوئی بھی گناہ کر رہا ہے جب تک کر رہا ہے، جتنی دیر اس میں مصروف ہے اتنی دیر گناہ کے اندر ہے. گناہ سے فارغ ہوا باہر آ گیا. لیکن داڑھی مونڈنا، کتروانا ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے کا گناہ ہے. مسجد میں بھی انسان آتا ہے تو اس گناہ کو لے کر آتا ہے، استغفر اللہ. حج کرنے کے لیے بھی چلا جائے تو اس گناہ کو وہاں پر بھی لے کر جاتا ہے، استغفر اللہ. ایک ہی صورت ہے، سچی توبہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اس بات کا عزم کرے. پتہ نہیں زندگی کتنی رہ گئی، آئندہ انشاءاللہ اس داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں گا. ہاں آپ تنگی کریں، تیل لگائیں اور اس کی دیکھ بھال کریں، لیکن اسے اس طرح سے بالکل صاف کر دینا یا مشین چلانا، خط بنانا، یہ دونوں باتیں ہی مذموم ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دین آسان ہے. حج کے 10ویں تاریخ کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں. رمی، سب سے پہلے کنکریاں مارنی ہیں بڑے شیطان کو، چھوٹے اور درمیانے کو چھوڑ کے بڑے والے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں 7 10 تاریخ کو. 11 12 13 کو چھوٹا، درمیانہ اور پھر بڑا، تینوں کو ماریں گے ترتیب کے ساتھ. پہلے 2 کو مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے دعا کریں گے، لیکن بڑے کو مارنے کے بعد دعا نہیں ہے. اور یہ 11 12 13 کو ہے. اور اگر کوئی 12 کی شام مکہ سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے 13 ذوالحجہ کو مینا میں ٹھہرنا اور قیام کرنا یہ ضروری نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت بھی ہے اس پر. بہرحال دوسرا عمل جو کرنا ہے وہ ہے قربانی. تیسرا عمل ہے حلق، اپنے بال سر کے صاف کرنا. اور چوتھا عمل ہے
अब आपने हराम उतार दिया, उसके बाद आप जाएंगे तवाफ करने के लिए। तो ये 4 अमाल हैं। एक सहाबी है, उन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहले कंकरियां मारनी थी लेकिन कुर्बानी कर ली, तरतीब में तकदीम ताखीर हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इफ़अल वला हरज। सहाबा कहते हैं जो भी आता, या रसूल अल्लाह मैंने पहले ये अमल करना था लेकिन इस अमल की जगह दूसरा अमल कर लिया। या रसूल अल्लाह मैंने पहले ये अमल करना था लेकिन इसकी जगह पे कोई और अमल कर लिया। फरमाया इफ़अल वला हरज, इफ़अल वला हरज, इफ़अल वला हरज। दीन आसान है, अमल करो, कोई हरज नहीं। तरतीब में कोई तकदीम ताखीर भी हो जाती है, कोई हरज नहीं। जिस तरह नमाज है, एक सहाबी है, उन्होंने कहा रसूल अल्लाह मुझे बवासीर की शिकायत है। फरमाया सल्ली काइमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो, फ़इन लम तस्तति' फ़क़ाइदन, और अगर इसकी इस्तिताअत नहीं रखते तो बैठकर पढ़ो, और अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं है तो लेट कर पढ़ लो, लेटे लेटे नमाज अदा कर लो, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। दीन आसान है, लेकिन यह है कि दीन पर अमल करना यह जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इखलास और सुन्नत की दौलत से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्अा फजअलहु गुसाअन अहवा। सनुक़रि'ुक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.